چلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں صرف چیک کر رہا تھا کہ کمنٹ آن کر کے کیا ہم تعلیم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی آن کیا تو کھلبلی مچ گئی۔ کیا خیال ہے؟ اوکے جی، لاؤ میرا سبق۔ کل کو ہم نے بات کی تھی کہ نفس اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے ان کو پٹیا پڑھاتا ہے، کیسے ان کو گناہ کرواتا ہے، اور کیسے ان کو پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ اور گناہ اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ گناہ تو دیکھو، جب آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے عبادت کا، رائٹ؟ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، جان بوجھ کے نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مایوسی ہے نا، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مایوسی کی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو، جب آپ کسی بندے سے مایوس ہو جاتے ہو، سو مایوسی سے پہلے آپ کے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ مایوسی سے پہلے اس بندے سے آپ کے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہو، بیزار ہو جاتے ہو، کنیکشن توڑ دیتے ہو، چپ چاپ رہنے لگ جاتے ہو۔ پہلے شیئرنگ کیئرنگ چل رہی تھی، اب آپ ان سے اپنا آپ چھپاتے ہو، سائڈ پہ کرتے ہو، نظریں نہیں ملاتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، پراپر طریقے سے کھل کے ان کو ڈیل نہیں کرتے، تو پھر اس بندے سے کٹ آف ہونے کی وجہ سے اس بندے سے جو آپ کو فائدے مل رہے تھے وہ آپ کو اب نہیں حاصل ہو سکتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو مایوسی سم کچھ جگہوں پر ہمیں اتنا ڈیمیج کرتی ہے کہ ہمیں سست کر دیتی ہے، ہمارا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ دنیا میں بھی ہم مایوس ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ لیٹ سپوز بہت سارے نوجوان گھر والوں سے مایوس بیٹھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یار یہ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہماری کیئر نہیں کرتے، یہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، یہ ہم سے بات نہیں کرتے، ہمیں قریب نہیں کرتے، ہمیں سمجھاتے نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے اگر تھوڑا سا صبر کیا جائے، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا اٹھیں، خود چلیں، 2-4 قدم اٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنی بات بتائیں۔ لیکن وہی بات، تو گناہ مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے۔ گناہ کے بعد جو انسان پر یہ جو مایوسی والی سچویشن چھا جاتی ہے نا، جس میں انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا توبہ کا، عبادت کا، اللہ سے بات کرنے کا، بیزار سا ہو جاتا ہے، اللہ کا سامنا کرنے سے اتراتا ہے، نظریں چرانا شروع ہو جاتا ہے اللہ سے۔ وہ ایک اچھے وے میں بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان صرف برے خیالات اور برے گمان سے نہیں آتا، اچھے گمان سے بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ وہ آپ کو یہ سمجھانا شروع ہو جائے گا کہ کیا فائدہ، اب کس منہ سے کھڑے ہوگے، اب اپنے آپ کو تو برا سمجھ رہے ہو نا، اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا رہے ہو کہ تم کتنے عجیب انسان ہو، اللہ نے تمہیں ایک چیز سے منع کیا تھا اور تم نے وہ نہیں کیا، تو اب تم اتنے اچھے بن رہے ہو کب اللہ کے سامنے، مطلب اپنے آپ کو برا کر کے کوس شوس کے اپنے آپ کو خود ہی سزائے دے رہے ہوتے ہو، اور تمہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں بہت کوئی عقل کا کام کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ عقل نہیں ہوتی، وہ عقل پہ پردہ ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا دین کے معاملے میں بے شرم بن جاؤ، اور کہ آپ لوگوں کو اگر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی نا، تو پھر توبہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ اگر اللہ کی حدودوں سے باہر نکلتے ہوئے، اللہ کی پناہ سے باہر نکلتے ہوئے، جیسے کہ اللہ کی پناہ میں جو انسان ہے وہ تو بچا ہوا ہے، اسے تو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، دنیا کی غفلتیں بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ گرے گا بھی تو اللہ رب العزت کی پناہ اسے حاصل ہوگی، چونکہ وہ پھر سے اٹھ جائے گا، اسی زون میں ہے، اسی سرکل میں ہے، تو وہ باہر تو نہیں گیا نا۔ جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کے تعلق کے اندر ہی ہو رہا ہے، تو اللہ کے تعلق کے اندر رہنے والا شخص اگر گرتا بھی ہے تو اللہ اسے پھر اٹھا دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو لیکن جو بندہ کراس کر لے، نکل ہی جائے، بالکل ہی مایوس ہی ہو جائے، بدگمان ہی ہو جائے، تو پھر تو اللہ کی پناہ سے نکل گیا۔ تو اینی ہاؤ، تو جیسے ہی وہ بندہ پھر مایوس ہوتا ہے، میرا آج سچ کہوں تو طبیعت میری بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اور لیکن بس آنا پڑا مجھے، آپ لوگوں کی فکر تھی، یہ آپ لوگوں کی فکر تھی جو یہاں مجھے آج یہ ابھی بٹھا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور طلب رکھا کریں ایسے کہ اگلا بندہ مایوس بھی ہو، مجبور بھی ہو، بیمار بھی ہو، جو بھی ہو،
اللہ کو آپ کی طلب اتنی پسند آ جائے کہ آپ کا وہ خیر کا دروازہ جو آپ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہو وہ کھل جائے، ٹھیک ہے؟ سو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں، جو اللہ کی پناہ سے باہر نکل جاتا ہے نا، تو اگر پناہ سے نکلتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، اللہ کی حدودوں کو کراس کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، تو پھر واپس آتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے نا؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا، دوستی کا تعلق یہی ہوتا ہے۔ انسان ہوتا ہے وہ دوستی کی لاج رکھ رہا ہوتا ہے لیکن بس مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، سیڈ بھی ہو جاتا ہے، موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نافرمانی کر ہی جاتا ہے، ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اینی ہاؤ، کل کی یہ ڈسکشن تھی، میں نے سوچا تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کر دیں۔ آج ہم کیا پڑھیں؟ آج ہم یہ پڑھیں گے جو میری سب سے قرآن کی بیسٹ سورہ ہے، جس سورہ نے میرے دل سے دنیا کی محبت نکالی۔ اس سورت نے مجھے بہت رلایا تھا جب میں نے اسے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، اور بہت ڈرایا بھی تھا جب میں نے اسے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا، اور اسی وقت اس کو میں نے یاد بھی کر لیا تھا۔ اور واللہ آج بھی جب اس سورت کو میں کسی تلاوت میں یا نماز میں سنتا ہوں امام صاحب کے پیچھے، تو مجھے وہ سارا سینیریو سامنے آ جاتا ہے، اس سے پہلے کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی، اس سورت کو پڑھنے، سمجھنے، ان آیتوں کو یاد کرنے، ان آیتوں پہ غور کرنے کے بعد والی زندگی، اور اس سے پہلے والی زندگی۔ اس سے پہلے جو مجھے دنیا کے چھن جانے کا خوف رہتا تھا، اور جو میں پاگلوں کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، جیسے ہی اس صورت کی تھوڑی سی نالج مجھے ملی اور میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، تو الحمدللہ اس نے ایک بہت پازیٹیو سا چینج دیا مجھے۔ اور آج بھی اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف کو لے کر ہر معاملے میں، ایون کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، سو میں ہائپ نہیں کریٹ کرتا۔ میں پہلے بہت سارے لوگوں کو جسٹیفیکیشنز دیتا تھا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلاں ہوں، منتیں بھی کر لیتا تھا، ترلے بھی کر لیتا تھا، معافیاں بھی مانگ لیتا تھا، بہت سارا سمجھانے میں وقت لگا دیتا تھا۔ اب چونکہ مجھے جب پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ ریالٹی ہوتی ہے اور یہ فیکنیس ہوتی ہے اور یہ اس کا کلیئر کٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انسان کو نا۔ سو ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد مجھے اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا کہ اگر آپ اور اللہ کا درمیان، یعنی آپ کے اور اللہ کے تعلق میں کوئی کجی نہیں ہے، آپ اگر اللہ کے سامنے کلیئر ہونا، سو دنیا کو اپنا آپ سمجھانے کے لیے اگر تم اتنی اسٹرگل کرو گے، اتنی ایفرٹ پٹ کرو گے کہ وہ تمہیں تھکا دے گی، اور تھکاوٹ کے بعد تمہارا اور اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تمہاری مینٹالٹی ویک ہو سکتی ہے، تم بوجھل ہو سکتے ہو، اور ظاہری سی بات ہے ایک بوجھل انسان کیا عبادت کرے گا؟ مجھے بتاؤ، جس انسان کی ذہن میں فکریں ہوں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور ہو کچھ بھی نہ رہا ہو اس سے، ٹھیک ہے، یا اسے کرنے نہ دیا جا رہا ہو، وہ انسان نئی چیزوں کو کیسے لرن کرے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو یہ جو دل اور دماغ ہے نا، اچھا چلو اس سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیارا سا سولوشن دیتا ہوں۔ دیکھو یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ، ایک چیز اس کو غور سے سمجھے کہ یہ آپ کی باڈی کا حصہ ہے، اور واللہ یہ غلام ہے تب تک جب تک آپ کے جسم میں جان ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یہ ڈائری اٹھاؤ، ڈائری اٹھا لیتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں فون اٹھاؤ، یہ فون اٹھائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں مائک کو ٹچ کرو، یہ مائک کو ٹچ کرے گا۔ یعنی یہ میری انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن الگ ہوگا، یہ میرے اگینسٹ ہو جائے گا، یہ بولنا شروع ہو جائے گا کہ اے اللہ، اس نے یہ کیا تھا ان ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، بھائی یہاں بھی زبان ہی بول رہی ہے، ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، کاٹ دو اس کو، گوشت ہی ہے، اور یہ جسم میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ تو کہیں سے بھی چاہے تو بلوا سکتا ہے انسان سے۔ اینی ہاؤ، تو یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ آپ کے کنٹرول میں، رائٹ، آپ کی باڈی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی ہی فرما برداری کریں گے۔ جو بھی آپ اسے انسٹرکشنز دو گے، یہ اٹھاؤ، وہ پکڑو، ایسا کرو، یہ ویسا ہی کریں گے۔ تو میرے اشارے چل رہے ہیں اس پہ اگینسٹ نہیں فیصلے ہو رہے، یعنی یہ میرے کنٹرول میں ہے یہ ہاتھ۔ آپ کے ہاتھ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ چیک کر لو، انسٹرکشن دو کوئی، وہی کرے گا، وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے ہی مانتے ہو نا اس چیز کو؟ ایسے ہی یہ پاؤں ہیں، ہمارے جو دو پاؤں ہیں جن کو لگام نہیں ہے، جو پھدکتے رہتے ہیں سارا دن، تھک جاتے ہیں بیچارے، تو یہ بھی میری باڈی کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا کنٹرول بھی مجھے دیا ہوا ہے۔ میں برین سے کمانڈ بھیجتا ہوں
ٹانگوں کی طرف کہ فلانے جگہ پہ جانا ہے، ایسے چلنا ہے، تیز چلنا ہے، رکنا ہے، یہاں پہ بیٹھنا ہے، اور یہ وہی کر رہا ہوتا ہے سب کچھ، ایسے ہی ہے نا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ پاؤں کو یہ انسٹرکشنز جاری کرو کہ کچن میں جاؤ اور وہ آپ کو کمرے میں لے گئے ہو؟ ایسے کبھی آپ نے کہا ہو دوسرے کمرے میں جاؤ، آپ کو کچن میں لے گئے ہو؟ نہیں ہوا نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاؤں بھی آپ کی باڈی کا حصہ ہے اور یہ بھی آپ کنٹرول کر رہے ہو کر رہے ہو نا کنٹرول. گڈ. اسی طرح آنکھیں، آئیز، یہ بھی ہمارے کنٹرول میں. جو ہم انہیں دکھاتے ہیں یہ وہی دیکھتے ہیں. جو ہم فیصلہ کرتے ہیں ادھر پھر جاتی ہے، ادھر پھر جاتی ہے، آنکھ مٹکے بھی ہو جاتے ہیں اس سے. رائٹ؟ کرتے ہو نا؟ نہیں کرنے چاہیے تھے. اچھا، اسی طرح کان ہے، وہی سنیں گے جو تم سنواؤ گے. یعنی کہ میری باڈی جو مجھے دی گئی ہے، میری روح کو جو پرووائڈ کی گئی ہے، ایک مشین جو روح کی انسٹرکشنز کو، مائنڈ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتی ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہے. میرے اگینسٹ نہیں جا رہی، مجھ سے بغاوت نہیں کر رہی. کبھی بھی مجھے ہاتھوں سے گلا نہیں ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. کبھی مجھے پاؤں سے گلا نہیں ہوا، زبان سے گلا نہیں ہوا. جو میں بولنا چاہتا ہوں وہی بولتا ہوں. ساری باڈی آ گئی نا آپ کے کنٹرول میں. ہاں. اب بات آتی ہے مائنڈ کی، دماغ کی، جو آپ ہی کا باڈی کا حصہ ہے، لیکن آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیسے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ جو دماغ ہے نا، اس کو چلانے والے بھی آپ ہو. یہ آپ کو نہیں چلائے گا. اگر یہ چلانے لگ جائے پھر تو آپ پاگل ہو، پھر تو آپ کے جسم پہ کپڑے ہی باقی نہیں رہیں گے، پھر تو آپ اچھے برے فیصلے کرنے کی تمیز ہی بھول جائیں گے. یہ دماغ بھی آپ کنٹرول کرو گے، یہ بھی وہی سوچے گا جو آپ سوچنے کا ارادہ کرو گے. اگر برا سوچو گے دماغ برا سوچے گا بھائی، اگر اچھا سوچو گے دماغ اچھا سوچے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو دماغ بھی آپ کی باڈی کا حصہ ہے. اب اس کی سوچیں جو آپ کو آؤٹ آف کنٹرول لگ رہی ہیں نا، جو سٹریس میں کنورٹڈ لگ رہی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے مجھے پینک اٹیک آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں. اب کہیں دیکھو میں نے میڈیکل سائنس بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بیسیکلی یہ جو مائنڈ ہے نا، یہ آپ کی انسٹرکشنز، آپ کی میموری کو سیو کرنے کے لیے، آپ کی بات ماننے کے لیے، اور آپ کا حکم فالو کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ یوں سمجھتے ہو جیسے میری سوچیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، میں چاہوں تو اوور تھنکنگ کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو میں اپنی کسی مسئلے کو سوچ کے رو سکتا ہوں، میں چاہوں تو کوئی سنہرا سا خواب دیکھ کے اپنا دل بہلا سکتا ہوں. کر سکتا ہوں نا؟ لیکن نہیں، میں اس وقت یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایکٹیو ہو کے آپ سے بات کروں. تو برین میرے کنٹرول میں ہے نا، ہو رہا ہے نا. ہاں، جب میں فیصلہ کروں گا کہ اوور تھنکنگ کرو، اور یہ فیصلہ کروں گا کہ اپنے مائنڈ کو صحیح اچھے خاصے خیالات سے الجھا دوں، تو پھر یہ الجھے گا بھائی، یہ الجھے گا. ٹھیک ہے. ایسے دل بھی ہے. مائنڈ جو سوچے گا اس کا عکس آپ کے دل میں کریٹ ہوگا. برا سوچو گے برے خواب آئیں گے پھر دل میں، برے خیالات آئیں گے پھر دل میں. اچھا سوچو گے سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہیپی رہو گے. تو دل اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں لینا. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ دل اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیں گے، دنیا آپ کو نہیں گرا سکتی، کیونکہ یہ ساری گیم ہی دل دماغ کی ہے. یہ یاد رکھنا. مینٹلی طور پر اگر آپ ویک ہو، مینٹلی طور پر اگر آپ اپنے آپ کو ہی ہینڈل نہیں کر پا رہے، مینٹلی طور پر اگر آپ اپنی سوچوں کو کم نہیں کر پا رہے، سکیڑ نہیں پا رہے، ایک باؤنڈری نہیں سیٹ کر پا رہے اپنے اندر، ڈوڈ تم بڑی جنگیں نہیں لڑ سکتے. پھر تم بڑی جنگیں نہیں لڑ سکتے، تم سولوشنز کی طرف نہیں جا سکتے. پھر چھوٹا سا مسئلہ تمہاری جڑیں اکھاڑ دے گا. ہاں. تو مینٹلی طور پر خود کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے پہلے تو مائنڈ سے تمام اتھارٹیز لو جو آپ نے اس کو دی ہوئی ہے، کہ جو مرضی بس سوچ رہا ہے. تم بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہو، وہی سوچو جو تمہارے لیے بینیفیشری ہو، جو تمہیں فائدہ دے، جو تمہیں خوش کرے. کچھ بھی سوچ لو. یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ سوچ لیا کرو کہ یار میں نے کتنے زیادہ گناہ کیے تھے اور میں ایک دفعہ اللہ کے پاس گیا تھا اور اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. یہ سوچ لیا کرو. یہ سوچ لیا کرو کہ ٹھیک ہے یار، اگر آج میرے ہاتھ دنیا نہیں ہے تو انشاءاللہ میں محنت کروں گا. اب وہ محنت کیا کرنی ہے اس پہ سوچو کہ میں پہلے یہ کرتا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں. ہم محنت کو بیچ میں سے مائنس کر کے نتیجے پہ پہلے پھدک جاتے ہیں، نتیجے پہ جمپ کرتے ہیں. اب نتیجہ اچھا ہو برا ہو افیکٹ تو ہوگا. اینی ہاؤ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بات. سو جب تک آپ مینٹلی طور پر اور دلی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تب تک آپ بڑی جنگیں نہیں لڑ پائیں گے، تب تک آپ واقعی اپنے آپ کو بھی چینج نہیں کر پائیں گے. تو دنیا کو چینج کرنے کی رسپانسبلٹی تو مردوں کے ہاتھ آتی ہے، عورتوں کے ہاتھ آتی ہے، جن کے اندر بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت ہوتی ہے. اور یہ ہمت اچانک سے نہیں آتی. ہاں، با ہمت لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آتی ہے، شعور سے آتی ہے. قرآن پر اندھا یقین، میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، قرآن پر اندھا یقین کرو بھائی. اس کی ایک بھی بات فال جھوٹی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ آپ کو رانگ گائیڈ نہیں کرے گی. اس کے اندر فلسفے چھپے ہیں، اس کے اندر شعور چھپا ہے، خزانے چھپے ہیں. اس پر اندھا یقین کرو، اس کے نالج کو گین کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو. بھلے چاہے آپ کو دنیا کہے کہ یہ مولوی ہو گیا، بھلے دنیا آپ کو کہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا جو مائنڈ ہے وہ کنزرویٹو ٹائپ سا ہو گیا ہے، یا کچھ کہے کہ یار یہ تو بہت نیرو سوچنے لگ گیا ہے. وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. وہ دنیا آپ کو آپ اس لیے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے کیونکہ دنیا جو ہے وہ بے لگام زندگی گزارنا چاہ رہی ہوتی ہے اور آپ لگام کے اندر آ جاتے ہو. اینی ہاؤ، سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. ویک نہیں رہنا. یہ جو ابھی بہن نے یا بھائی نے کہا تھا آئی تھنک کہ میری زندگی پریشان ہے، میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ خود سے نہیں پریشان، اسے خود سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، آپ کے اور میرے جتنے بھی مسئلے ہیں نا، دیکھو ہمارا مزاج کیا ہے بھائی، ہمیں تو کوئی روکھی سوکھی بھی دے دے ہم کہیں گے اوکے، کوئی گلا نہیں. آج اگر میٹریس پہ سو رہے ہیں کل زمین پہ بھی سو جائیں گلا نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا، یہی مزاج ہے نا. نخرے وخرے تو نہیں کرتے، ہاں ممی ڈیڈی ٹائپ تو نہیں رہتے. ایسے ہی ہو نا تم بھی. مطلب کہ تم اگر اپنی ذات پہ غور کرو کہ تم ہر حال میں خوش ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ملی تو ملی، نہ ملی تو نہ ملی. ہاں البتہ تم پریشان ہو لوگوں کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے رزق کی وجہ سے، کوئی ہو سکتا ہے کسی کی باتوں کی وجہ سے. یعنی اگر اپنی ذات پہ غور کیا جائے تو ہم تو رہ لیں گے یار، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب لوگوں پہ ہماری نظریں جائیں گی، معاشرے پہ ہماری نظریں جائیں گی، دنیا پہ ہماری نظریں جائیں گی، ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ اور سرکل پہ نظریں جائیں گی تو 100 مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. 100 باتیں دل میں اور دماغ میں جنم لینا شروع ہو جائیں گی کہ یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، اس کو کیسے مناؤں، اس کو کیسے یقین دلاؤں، اس کا کیا کروں، اس کے ساتھ کیسے کروں، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی بات، زندگی کا اصول، زندگی گزرے ہوئے کل کو بالکل نہ سوچو. یہ میں اپنی آپ کو ایکسپیریمنٹس شیئر کر رہا ہوں. بہت لمیٹڈ کر دو خود کو. جو ہو جاتا ہے نا پیچھے، یعنی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کل کیا کیا. اپنی میموری کو، پیچھے والی کو، اس کو تو بالکل ہی برین سے کاٹ دو. جو ہوا، جو کیا، جیسے ہوا، جیسے کرنا تھا، جو ہونا تھا، لاس ہوا، نقصان ہوا، جو بھی کیا، ختم، خلاص. آنے والا کل، ہاں اس کی پلاننگ کر لو تھوڑی بہت، حکمت بصیرتن، نالج کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اس کو بھی سر پہ نہ بٹھاؤ. آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، پریزنٹ. یہ جو ہم ابھی لائیو ہے نا، یہ ہمارے اچھا فیصلہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا قرآن سے پڑھتے ہیں، تھوڑا قرآن سنتے ہیں. یہ اب ہمارا پازیٹیو ارادہ ہے. اس پازیٹیو ارادے نے ہمیں کیا کیا، فائدہ دینا شروع کر دیا. ایک نالج گین ہو رہا ہے، نمبر 2 بری صحبتوں سے بچ رہے ہیں، نمبر 3 گناہ نہیں ہو رہے، نمبر 4 اللہ رب العزت کی نظروں میں آ رہے ہیں، نمبر 5 دل سے غفلتوں کا غلاف جو غفلتوں کا چھلکا ہے وہ اتر رہا ہے، نمبر 6 بہت سارے بینیفٹس. اوکے. نمبر 6 فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، ایک غیب کی بات ہے کتاب و سنت کی، اور بھی بہت کچھ. تو یہ میرا چونکہ پریزنٹ کا اچھا فیصلہ ہے، اس لیے میرا دل اور دماغ بالکل سٹیبل ہے. اب یہی 1 گھنٹہ اگر ہم لیٹ سپوز یہ جو آج کل ایک دوسرے کو میسیجز کیے جاتے ہیں اس میں گزارے،
اننیسیسری ٹاکس. تو ہم نے اپنے حال کو کیا کر دیا؟ خراب. کیسے خراب کیا؟ 2 بغیر نکاح کے جب آپس میں بات کرتے ہیں، ایک تو فیملی کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تیسرا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اس حال میں، چوتھا دل گندا ہو رہا ہوتا ہے، پانچواں وہ غلاف کا، وہ غفلت کا چھلکا جو اللہ کی یاد دل کے اندر نہیں آنے دے رہا ہوتا، اس میں سختی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 6، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے دل کی حالت بلیک ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. تو اپنا حال جب میں نے خراب کیا تو پھر میرا دل اور دماغ کیا ہوا؟ سٹک ہو گیا. تو یہ جو حال کے فیصلے ہوتے ہیں نا، بس ہم نے صرف یہ کرنے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، چلو یہ کریں، اچھا ہے، اوکے فائن، چلو لیٹس ڈو اٹ. کیا کرنا ہے؟ برا برا نہیں 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 نہیں. اب برا فیصلے کو اوائڈ کرنا بھی اچھا فیصلہ ہے. شیطان تو نہیں چھوڑے گا نا، شیطان تو ایڈوائزز دے گا، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو ایسے کرو وہاں جاؤ یہ کرو. آپ نے کہنا نو، میں نے نہیں کرنا. اپنی خاطر یار، گناہ کرو گے تم ڈسٹرب ہوگے، میں گناہ کروں گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. سو اینی ہاؤ یہ چیز ہے. اب ہم بات کرتے ہیں حال پر. پیچھے کی کوئی بھی فکر آپ کے مائنڈ میں ہوئی نا، تو میرے پاس تو کوئی ڈنڈا ونڈا نہیں ہے، لیکن لائق پھر تم اسی لائق ہو کہ تمہیں 2 ڈنڈے مارے جائیں، ٹھیک ہے، اور فیوچر کی ٹینشن بھی نہیں. حال میں ذرا اپنی نظریں رکھو. ہم نا سارے کھوئے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی آگے، کوئی 2 قدم پیچھے چل رہا ہوتا ہے، کوئی 2 قدم آگے چل رہا ہوتا ہے. حال کی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. حال سے انجوائے لو، حال کو پرسکون بناؤ. اس تعلیم کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں سوچے؟ اس تعلیم سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ جب اس سے اگر برا کیا تھا تو اسے چینج نہیں کر سکتا، نقصان ہوا تھا تو چینج نہیں کر سکتا، کیوں سوچوں؟ ابھی کا سوچتا ہے نا. اینی ہاؤ، الہاکم التکاثر. اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنتوں میں لگے ہوئے ہو دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں. ہائے یہ آتی ہے نا بات، یہاں ہے اب یہ دنیا کی نفی. اس آیت پر ہم نے بلیو کرنا ہے. اس آیت سے ہم نے بہت سارے پوائنٹس نکالنے ہیں اپنے لیے. اب جس کا دماغ جتنا ایکٹیو ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ پوائنٹس نکالے گا. جو جتنا اپنی آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر اس بات کو سنے گا، یہ اللہ کی بات ہے، تو ظاہری سی بات ہے اللہ کی باتیں تو پتھر دلوں کو نرم کر دیتی ہے. بھائی آپ کا دل تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. وہ تو اگر کسی بلی کی ٹانگ کو دیکھے کہ وہ زخمی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے بھی پٹی کر دوں، ہے نا؟ کتنا نرم ہے نا آپ کا دل. فرعون کا تو ایسا نہیں تھا. فرعون تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اپنی حکومت بچانے کے چکر میں. ظالموں کا دل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ظالم جو ہے نا اپنی پیٹ پوجا کی خاطر باقی لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، اپنی نسلوں کی پرورش کرنے کی خاطر باقی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. تو ظالموں کا دل سخت ہوتا ہے. آپ کا دل تو بہت نرم ہے الحمدللہ. آپ کا دل تو کسی پہ ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کا دل تو گناہ کرنے کے بعد رونے کو کرتا ہے. آپ کا دل تو اللہ رب العزت سے جڑنے کا کرتا ہے. تو یہ دل تو ایسا دل جو ہوتا ہے نا، یہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہوتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہو. کوشش یہ ہے کہ بس میری دنیا اس سے زیادہ بن جائے. ٹھیک ہے، میں دنیا میں کراس کرتا رہوں، لوگوں کو عزتیں ملے، شہرتیں ملے، دولتیں ملے، اور جب تک نہیں مل رہی تب تک سوچنا ہے میں نے کہ کیسے ملیں گی. اور اتنا سوچنا ہے کہ اگر نہ ملی تو پھر خود کو ڈپریشن کے حوالے کر دینا ہے، اور انزائٹک ہو جانا ہے، اور چہرے لٹکا دینے وغیرہ وغیرہ. اسے کہتے ہیں دنیا کا ہیضہ ہو جانا انسان کو، کہ انسان دنیا کے بغیر رہنے کا تصور ہی نہیں کر رہا. ارے بھائی ایک چیز نہیں ہے، ریلیکس یار، جو ہو رہا ہے وہ تو کرو. اگر دنیا نہیں بن رہی تو آخرت تو پل پل بنتی ہے. آخرت بنا لو نا. تم صرف دنیا کے لیے تھوڑی نہ آئے ہو کہ دنیا میں بنگلے چاہیے تمہیں. کیا آخرت کا محل نہیں چاہیے؟ یا یقین نہیں ہے؟ یا جھوٹی کہاوتیں لگ رہی ہیں؟ تو اگر یقین ہے کہ آخرت میں بھی محلات ہونے ہیں،
دولتیں ہونی ہیں، شہرتیں ہونی ہیں، تو پھر محنت کدھر ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ تو اگر دنیا نہیں کسی پوائنٹ پہ دنیا نہیں بن رہی یا کوئی آزمائش میں گرفتار ہو گئے ہو، اٹس اوکے، آخرت بنانا تو نہ چھوڑو۔ یہ نہ ہو کہ نہ یہاں کے نہ وہاں کے، پھر کدھر جاؤ گے؟ مرنے کے بعد تو انسان کے پاس صرف 2 ہی جگہیں ہیں، یا مرنے والا جہنم میں جلے گا ساری عمر، اور یا مرنے والا جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تیسری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں بندہ اسٹیبل رہے، بس بیٹھا رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے، طلب نے ہم سب کو غفلت میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے دنیا؟ ہر انسان کو چاہیے، اور ضروری بھی ہے۔ لیکن اگر دنیا ویسے حاصل کی جائے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، حلال طریقے سے، اور اگر نہ ملے تو ناشکری نہ کی جائے، مایوس نہ ہوا جائے بلکہ صبر کیا جائے، اگر دنیا کا ایک کام ادھورا ہو یا ہونے میں ذرا ٹائم لے رہا ہو، تو باقی چیزوں کو اس کام کی وجہ سے چھوڑا نہ جائے، عبادتوں کو سکپ نہ کیا جائے، دعاؤں کا سلسلہ اللہ سے نہ توڑا جائے، ایسے بیہیویئر میں اگر دنیا کو حاصل کرنے کی، اویل کرنے کی اسٹرگل، جدوجہد جاری ہے، واللہ یہ عین عبادت ہے ایمان کی حالت میں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لوگ دنیا کو سر پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک غافلوں کی طرح دنیا سمیٹنے میں، بٹورنے میں، اویل کرنے میں محنتیں اور کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ آتا جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک خواہش پوری ہوئی، دوسری لگ گئی، دوسری پوری ہوئی، تیسری لگ گئی، تیسری پوری ہوئی، چوتھی کی کوشش ہے، اور یہی سلسلہ سالوں سال گزرتا جاتا ہے۔ اچھا، اتنا کافی نہیں ہے نا، اب اتنا مصروف ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جا رہی ہیں، اتنا مصروف ہے پیسہ کمانے میں، دنیا کمانے میں، نام بنانے میں، اور دنیا کے بارے میں سوچنے میں، دنیا کے لوگوں کو امپریس کرنے میں، ساری جدوجہد اس پہ ایسی لیول کی لگا رہا ہے کہ آخرت ڈیمیج ہو رہی ہے، اخلاق ڈیمیج ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، پامال کیے جا رہے ہیں، اور اس کو پرواہ نہیں ہے۔ ایک روبوٹک لائف گزار رہا ہے جس کے اندر اعمال صالحہ نہیں ہے، حیا کی شرائط نہیں ہے، حدود اللہ کا دھیان نہیں ہے، عبادت کی فکر نہیں ہے، تو ایسی دنیا جو کما رہا ہے نا، وہ چاہے ملینئر بھی بن جائے نا، یہ ساری دنیا جو وہ کما رہا ہے، اس پہ اس کو حسرت ہوگا، افسوس ہوگا۔ کب؟ کیونکہ یہ جب کما رہا ہوتا ہے نا، تو اسے یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا، یہ جب غفلتیں کر رہا ہوتا ہے نا انسان، تو اسے یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ اگر آج میں تھوڑا سا ریسٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں نا، تو وہی اللہ مجھے اپنے پاس بلائے گا بھی، اور پھر میری چیخیں بھی مجھے نہیں بچا سکیں گی، یہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی میرا کچھ حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں کو چلے جاتے ہو، کما ہی رہا ہوتا ہے رات کو سونے والا، یہ پلان کر کے سوتا ہے کہ صبح فلانے کا حق دبانا ہے، اور اس کا حق دبانے سے میری دنیا بڑی سیٹلڈ ہو جائے گی۔ ابھی 2 گھنٹے کی نیند لی ہوتی ہے کہ نیند کے حالت میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، لو دبا لو حق اپنا، نہیں اب تم وہ جسم اور وہ روح جو تمہارا ہی حق تھی تب تک، اب تم اسے نہیں بچا سکتے، اپنی روح کو نہیں روک سکتے اللہ کی طرف جانے سے، تم کسی کا کیا حق دباؤ گے؟ یہ تو اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، تو بس ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا، چلو جی کرو جو کرنا ہے۔ گناہوں کے معاملے میں بھی یہی حال ہوتا ہے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میرے گناہ سے میری شکل بگڑ جاتی اور آپ اسے دیکھ لیتے، تو کیا آپ گناہ کے ڈر، اس شکل کے بگڑنے کے ڈر سے وہ گناہ کرتے؟ نہ کرتے۔ ہمیں نا اللہ کے لاڈ پیار نے بگاڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لوگوں سے آپ گناہ چھپا کے کرتے ہو، اگر یہی گناہ آپ کے ماتھوں پہ لکھ دیا جائے، دروازوں پہ لکھ دیا جائے کہ اس کمرے میں لیٹنے والا، سونے والا، رات گزارنے والا شخص یا لڑکا یا لڑکی رات کو فلاں فلاں کر رہا تھا،
اور آپ صبح اٹھنے سے پہلے 200 لوگ اسے پڑھ لیں، اللہ کی کیا مشکل ہے؟ تو کیا آپ وہ جو لوگوں سے ڈر رہے تھے اس وجہ سے کہ میری عزت نہ چلی جائے، میری پرسنالٹی پہ داغ نہ لگ جائے، جب آپ ایکسپوز ہو جائیں، اگر ایسے روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ ایکسپوز ہوتے رہتے تو کیا گناہوں کا خیال بھی آتا؟ اور اگر خیال آتا تو کیا لڑتے نا اس خیال سے؟ کیا نفس کی خواہش پورا کرتے؟ بگڑنے دیتے اپنے شکلیں؟ نہیں نا، یہ اللہ کی ڈھیل نے ہمیں تھوڑا سا غافل شاید، اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ اللہ نے تو ہمیں اللہ تو ہمیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا تاکہ ہم سدھر جائیں۔ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے بھائی کہ ہم اللہ کے ایک چھوٹے سے ادنیٰ سے عذاب کا بھی مقابلہ کر سکیں، اس کو جھٹلا سکیں، اس کو دور کر سکیں۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو گناہوں کا، کفر کا، شرک کا، جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ان کے نا ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ تو اب جیسے لیٹ سپوز ہم ایسے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو سامنے سے کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے پہلے سے، ہماری کوئی پلاننگز نہیں ہوتی کہ چیز آئے گی ہماری آنکھ کی طرف اور ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، منہ پھیریں گے یا کچھ بھی کریں گے۔ بس چلتے چلتے جب ایک چیز آتی ہے اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز میری آنکھ کی طرف آ رہی ہے تو میں اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ کو ایسے کرتا ہوں نا، آپ بھی کرتے ہو اچانک سے، تو مطلب وہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے۔ لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں ایسے باندھے ہوں گے نا، تو اللہ بچائے سب کو، تو ان لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھال بنائیں۔ یعنی یہاں تو ہاتھ کو ڈھال بنایا جا رہا ہے نا کہ کوئی چیز نہ آئے، وہاں یہ کوشش ہوگی کہ چہرے کو ڈھال بنایا جائے اور اس عذاب سے روکا جائے، لیکن وہ آگ چاروں طرف سے ان کو گھیرے گی، اور انہیں یہ لگے گا کہ یہ آگ جو سامنے سے آ رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب جو میری طرف بڑھ رہا ہے، بس یہ آئے گا اور میں اس پہ ختم ہو جاؤں گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، بار بار عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہم اجرنا من النار، اللہ کے عذاب کے بارے میں جب صحابہ سنتے تھے تو وہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ اللہ کے رسول، دنیا کی آگ کیا کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کر دیا ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ۔ اللہ بچائے ہم سب کو، اور انشاءاللہ بچیں گے یار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا حاصل ہوگا آپ لوگوں کو جلا کر، آپ لوگوں کو عذاب دے کر؟ اگر آپ لوگ ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو، نیک اعمال کرو، اچھے سے رہو، کسی پہ ظلم نہ کرو، ریلیکس، صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، تو اللہ کی ہم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اس پہ تو بندہ جان دے دے، محبتیں نکلی وہاں سے۔ تو دنیا کی محبتیں آپ کو اتنا بے بس، لاچار، مجبور بنا دیتی ہے کہ لوگوں کے قدموں میں جھکا دیتی ہے آپ کو۔ تو اللہ کی محبت تو بندے کو اگر سمجھ آ جائے تو بندے کا کلیجہ پھٹ جائے۔ وہ ایک داؤد آم، ایک کتابوں میں آتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن چلو اللہ کی محبت کو سمجھنے کے لیے کہ اے داؤد، اگر ان نافرمانوں کو آ، یہ پتہ چل جائے کہ میں اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ تو اے داؤد، اگر میں اللہ کے مطلب اپنے نافرمان بندوں سے، گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو سوچو جو میرے فرما بردار ہوں گے ان سے میں کتنی محبت کروں گا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 پارٹس ہیں، ایک حصہ اس دنیا میں ہے جس کی وجہ سے ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، کتنی انتہا لیول کی محبت کرتے ہیں نا۔ بچے چاہے بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے، یہاں تک کہ اگر کسی کا قتل بھی کر دے، کسی کی ہستی بستی دنیا اجاڑ دے، کسی کے خاندان کو ختم کر دے، پھر بھی اس کی ماں اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اپنی محبت سے نڈھال ہو کر دنیاوی حیثیت سے وہ اس بچے کو بچانے کی کرے گی، چھپانے کی کرے گی۔ تو یہ تو ایک ممتا کی محبت ہے یار۔ روز آئے دن ہم کتنے ایسے کیسز دیکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ ہم، تو 99 رحمت کے جو حصے ہیں تو وہ اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ لوٹائے گا، آپ پر لوٹائے گا انشاءاللہ۔ یہ ورڈز یاد رکھیے گا کہ آج اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزار دیا نا، اور یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جو ہے اس کو اگر ہم نے اللہ کے اصولوں کے مطابق سنوار لیا، تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بڑی رحمتوں کے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن بہت بڑی بڑی رحمتوں کے فیصلے ہوں گے، بندہ حیران ہو جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا کہ اللہ اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اس نے تو یہ کیا تھا اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت پروف کر کے دکھائے گا آپ لوگوں کو۔ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت میں کہا ہے نا کہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تو یہ جو دعویٰ اللہ نے کیا ہے نا، تو یہ دعویٰ تو اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں کیا جیسے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں ہوتے کچھ اور ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنا آپ سمجھایا ہے نا، تو وہ اس لیے سمجھایا تاکہ ہم لوگ اسے سمجھیں، اور ایک فرینڈلی کمیونیکیشن، ایک فرینڈلی ریلیشن شپ، ایک ایک پیار، احساس، محبت سے بھرا، فرمانبرداری والا تعلق اللہ سے کریٹ کریں۔ لیکن ہم اللہ کی محبتوں سے اکثر غافل رہتے ہیں، ہمیں لوگ سمجھ آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اللہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ مطلب جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا ہوگا، میرا نمبر نہیں آیا ہوگا، میں تو صفوں میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں گا کہ کب اللہ کو اپنے پاس بلائے گا۔ اوئے ہوئے، وہ ایک حدیث تھی، وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے بندے کے، کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب آ کے بندے کے کان میں ایسے کہے گا کہ میرے بندے یہ گناہ تم نے کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یار ہم نے پتہ نہیں اپنے رب کو کیا سمجھا ہوا ہے، کیوں ہم پتہ نہیں کیوں عبادت نہیں کر رہے اس کے۔ ہمارا رب جیتا جاگتا ہے الحمدللہ، نیند سے پاک ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہری آنکھ صرف اسے نہیں دیکھ سکتی، باقی قدرتوں سے تو وہ ظاہر ہے۔ یہ چھوٹے سے بیج کو اتنا بڑا درخت بنا کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ریئلائز کرواتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کا اگر وہ 1000 ٹائم ملٹی پلائی کرے گا نا، تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ قدرتوں والا رب ہے یار، طاقتوں والا رب ہے، اور ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ دنیا پتھروں کو خدا سمجھ رہی ہے۔ واہ بے وقوفو، واہ، اللہ آپ لوگوں کی آنکھ سے روشن کرے، اللہ آپ لوگوں کے ہدایت کے فیصلے کرے۔ ابے پتھر کو خدا سمجھ کے پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارا جیتا جاگتا رب الحمدللہ جو سننے والا ہے، جو دل کے بھید تک جاننے والا ہے، کلیریفیکیشنز نہیں دینی پڑتی اپنے رب کو کہ اللہ یو نو وٹ، آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ، یہ میں نے اس لیے کیا، یہ میں نے اس لیے کیا، آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا چیز۔ ہی نوز ایوری تھنگ، سب پتہ ہے اسے، جانتا ہے وہ۔ تم چھپ کے بات کرو، کھل کے بات کرو، اونچی آواز میں بات کرو، وہ اس کے بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، سجایا، روشن کیا، وہ ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب معاذ اللہ کوئی مجسمہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے بس باتیں کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ، وہ اس کے اوپر سے بھی نہ گزرے۔ ہمارا رب تو ہمارے درد کو بھی سمجھتا ہے، ہم سے دوستیاں کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹیک اٹ ایزی، سچویشن سے ڈرو نہیں، مقابلہ کرو، مقابلہ کرو۔ تو اینی ہاؤ، اتنے بڑے رب پہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں نا، اسی لیے تو عبادت کا دل نہیں کرتا۔ جب آپ کو رب کی دوستی سمجھ آئے گی، رب کی مغفرت سمجھ آئے گی، رب کی رحمت سمجھ آئے گی، رب کی محبت سمجھ آئے گی، آپ جھک جاؤ گے بھائی، چاہے کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو آپ کا، آپ جھکنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ آپ کہو گے او مائی گاڈ، اتنی نعمتیں، اتنی محبتیں، اتنی اپنائیت، باوجود اس کے کہ میں گنہگار، خطاکار، بدکار، بے حیا، عبادتیں نہیں کر رہا، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، لوگوں کے حقوق، پھر بھی سٹل
وہ تیار ہے اس کے لیے کہ وہ مجھ سے دوستی کرے، اگر میں اپنی زندگی کو ٹھیک کر لوں۔ الحمدللہ۔ تو ہمارا رب قدرتوں والا ہے، کوالٹیز والا ہے، زندہ ہے، موت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے رب پہ فخر ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا عبادتوں میں مصروف ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں پھر وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، دل سے ہو یا دل کے بغیر ہو، دل چاہ رہا ہو یا دل نہ چاہ رہا ہو، ہے عبادت، اور اس کانسیپٹ سے ہے کہ رب میرا اللہ ہے، جو ایک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسفر نہیں۔ واللہ میری وہ عبادت قبول ہے، مقبول ہے، اور اس عبادت کے عوض میری دین دنیا آخرت ہر جگہ ہی کامیابی کامیابی میرا مقدر ہے۔ اب اتنی بڑی بلیسنگ کو ہم اگنور کر کے، یہ جو دین کا ریوارڈ ہمیں ملا، یہ جو اللہ کا تعلق ہمیں ملا، یہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع ہمیں ملا، یہ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع ہمیں ملا، اور یہ جو جنت کا ٹکٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت میں وہی بندہ جائے گا جو شرک سے پاک ہوگا، جو 10 خداؤں کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا بلکہ ایک خدا کی عبادت کی ہوگی جس نے دنیا میں۔ تو یہ جو ٹکٹ ہمیں ملا الحمدللہ، اس پر ہمیں کوئی خوشی نہیں، اس پہ ہمارا اس پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں، اس کو ہم اپنے لیے کوئی بلیسنگ نہیں سمجھتے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں امیر ہوں الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، میں ایجوکیٹڈ ہوں الحمدللہ۔ بس وہی دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے یہاں سے چن چنا کے، وہاں سے گنگنا کے، وہاں سے پکڑ پکڑا کے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ میں تو مجبور، میں تو لاچار، میں تو بے بس، میں تو کمزور، میرا تو یہ مسئلہ ہے، میرا تو وہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو یہ ہاتھ ہو گیا، میرے ساتھ تو فلانے نے یہ کر دیا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں بولا، میں ایسا کیوں۔ اب بے یار بس کر دو خدا کے بندو، سالوں سال ہو گئے ہیں یہ زندگی جیتے ہوئے، ابھی تک وہیں کے وہیں پڑے ہو۔ 10 سال اگر ایسی زندگی اور بھی گزار لو نا، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤ گے۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو لے کر خوش رہو، اللہ کی عبادتوں میں زندگی گزارو، مرو اس دنیا سے جاؤ، بھاڑ میں بھیجو اس دنیا کو جانے کے بعد بھائی۔ الحمدللہ کیا بھی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں، اللہ کی باتیں کرو، اللہ کی باتیں سنو، اللہ کی باتیں سمجھو۔ ہاں دنیا بھی کماؤ بھائی، جتنی کما سکتے ہو کماؤ، لیکن شریعت کا خیال رکھتے ہوئے اور عبادتوں پہ فوکس کرتے ہوئے، نالج کو گین کرتے ہوئے، اور اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ مقرر کر کے اس کمائی سے اللہ کے بندوں کو فائدہ دینے کی سوچ سے کرو نا۔ کس نے روکا ہے؟ اللہ نے نہیں روکا کہ آپ نہ کماؤ، کماؤ۔ اللہ نے نہیں روکا کہ آپ لذت نہ حاصل کرو، حاصل کرو، لیکن ایک طریقے سے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم مزے نہ کرو، کرو مزے لیکن طریقے سے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم انجوائے نہ کرو، کرو انجوائے بھائی، حلال انجوائے کرو۔ دیکھو میں انجوائے کر رہا ہوں آپ سے بات کر کے، اب مجھے کیا ضرورت کہ میں 300 لوگوں سے جب بات کر سکتا ہوں تو چوروں کی طرح ایک بندے کو اپنے قریب کر کے، چوروں کی طرح ایک بندے پہ فوکس کر کے دنیا بھی سے بھی چھپتا رہوں، اللہ کی نظروں میں بھی گرتا رہوں، اور ایک بندے سے کہوں جی تو میرا جانو ہے، تو میری دنیا ہے، تو میرا یہ ہے، تو میرا فلاں ہے، میں تجھے لے کے آسمانوں پہ اڑنے لگ جاؤں گا، ستاروں پہ گھر بنائیں گے، اگر وہ ستارہ ٹوٹ گیا تو دوسرے ستارے پہ گھر بنا کے دوں گا، اگر اس ستارے پہ آندھیاں اور طوفان چلی تو سورج پہ شفٹ کروا دوں گا۔ ارے یار ریلیکس رہو نا بھائی، کھل کے جیو نا یار، کیا ہو گیا ہے؟ شکر ہے کیمرہ آف ہے۔ الحمدللہ تو خوش رہو یار، خوش رہو، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تھینک یو سو مچ یار، آپ لوگوں سے بات کر کے میرا موڈ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے یار۔ اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو اپنے کلوز نہیں ہونے دیتا، آئی مین ٹو سے میں زیادہ انفارمیشن نہ آپ کی کلیکٹ کرتا ہوں، نہ زیادہ انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں، بس ٹو دا پوائنٹ بات کر کے کھسکنے کی کرتا ہوں، کیونکہ میرے قریب جتنا جو بندہ آتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ایسے ہی میں جتنا جس بندے کے قریب جاتا ہوں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ تو اس سے بہتر ہے نا کہ بس اللہ کے لیے تعلق رہے، اللہ کے لیے نبھاتا رہوں، اللہ کے لیے نبھاتے رہو، اور بس مریں اس دنیا سے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ ایم اس سے آپ نے کریٹ کیے ہوئے آپ نے۔ چلو جی، تو آج مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ لوگ آ گئے ہیں ہماری لائف جوائن کرنے میں، ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم دل سے۔ ہاں تم لوگ تو نہیں کر پاؤ گے، تو تم لوگ کے کمنٹس میں نے آف کر کے رکھے ہوئے ہیں بیچاروں،
اتنی اتھارٹی ہے نہیں تم لوگوں کے پاس کہ ایک بندے نے دنیا میں رہ کر آپ لوگوں سے کمنٹ کرنے کی اتھارٹی لے لی ہے اور آپ کر نہیں سکتے. آپ بناؤ اسے اسٹریس. تو ایسے کچھ چیزوں کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے؟ جب اتھارٹی نہیں ہے تو سوچو ہی نا. ریلیکس رہو، جو اتھارٹی ہے اس کو یوز کرو. مانتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے تو کہتا ہوں آپ لوگوں کا بھائی آپ کو انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دے گا. میرے ساتھ مضبوط بندہ کھڑا ہو جائے نا، مزہ آتا ہے واللہ. ٹھیک ہے؟ یہ گلے شکوے کرنے والے، یہ رونے دھونے والے، بڑا سمجھاتا ہوں ان کو یار نہ رویا کرو، ریلیکس رہا کرو. کیا کرتے ہو؟ رونے سے کوئی آسمان چینج نہیں ہوگا. کیا کرتے ہو بھائی؟ رونے سے محبوبہ آپ کے قدموں میں نہیں آئے گی. رونے سے گھٹیا انسان چینج نہیں ہوتا. او بھائی یہ کوئی آب زمزم نہیں ہے. تمہارے آنسو ہیں جو تم پانی پیتے ہو اسی سے بن کے تمہارے چہرے پہ آ کے چہرہ خراب کر رہے ہو، آنکھوں کو اندر لے جا رہے ہو. لائف کو انجوائے کرو بھائی. ہاں اینی ہاؤ ویلکم یار جتنے بھی لوگ آئے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ آپ لوگوں کے دلوں سے یہ جو غفلتوں کا سرور ہے، جنون ہے، محبتیں ہیں، ان کو دور کرے. مجھے کیمرہ چینج کر لینا چاہیے نا؟ اوکے. آپ لوگوں کی خاطر ہم کیمرہ بھی چینج کریں گے. اس دن میں نے مائک سے بائک آؤٹ کیا تھا جسٹ بیکاز آف کہ آپ لوگ سننا چاہ رہے تھے اور اس مائک کی وجہ سے آپ سن نہیں پا رہے تھے. پھر میں نے کہا یار کیا ہے اس سے بائک آؤٹ کروں، بے جان سی چیز ہے، چھوڑو رہنے دو. اینی ہاؤ خوش رہا کریں، آباد رہا کریں. دیکھو نا کتنا اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے نا الحمد للہ ہمارا یہ. تو آپ تھوڑا اچھی شکلیں لایا کریں اور تھوڑا ایکٹیو ہو کے سنا کریں تو پھر اس کا اثر ہم پہ بھی ہوتا ہے. جب آپ مرجھائی ہوئی شکلوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں بھی بن سا لگتا ہے، ہمیں بھی سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، کھل کے نہیں بول پاتے. تو تھوڑا سا ریلیکس ہو کے آیا کرو. ہاں انسان بن کے آیا کرو. ہاں ٹھیک ہے؟ آتمائیں بن کر نہ آیا کرو، ڈر لگتا ہے. اور غم نہ لے کر آیا کرو یہاں، اللہ کی بات سننے کے لیے آیا کرو اور یہ ڈھونڈا کرو کہ اللہ کی کون سی بات سمجھ آ جائے جس سے میرا زخم بھر جائے. اینی ہاؤ مذاق اپنی جگہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں قبول کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان غفلتوں سے، ان گناہوں سے جلد نکالے اور ہمیں خوشی خوشی پراؤڈلی کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہنوں کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے آپ لوگوں پہ بھروسہ ہے کہ اگر آج آپ الحمدللہ بن دیکھے اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے تو کل کو انشاءاللہ آپ بن دیکھے اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. انشاءاللہ اگر آپ آج اپنے رب کی باتوں کو سیکھنے میں انٹرسٹ شو کر رہے ہو تو کل انشاءاللہ یہی باتیں جب آپ کے عمل میں آئیں گی تو آپ اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے رب کے احساس کے ساتھ گزاریں گے تو مزہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے؟ چلو اب اس رب سے مانگتے ہیں کچھ. واللہ وہ انتظار ہی کر رہا ہے کب بندے مانگیں گے. چلو اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان. اچھا اللہ سن رہے ہیں؟ ہاں یہ جو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا، یہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کا ہائی پروفائل ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، حسن بھی ہوتا ہے، تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نا. وہ عزت اس بندے کی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی کوالٹیز کی ہو رہی ہوتی ہے. جو اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے نا، جو اسٹینڈرڈ اس کا سیٹ ہوا ہوتا ہے معاشرے میں، اس اسٹینڈرڈ کی وجہ سے اس بندے کو وہ عزت مل رہی ہوتی ہے. وہ لوگوں کی واہ واہ اویل کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسٹینڈرڈ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے آوزاری کی جائے، اس سے مانگا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو دنیاوی بادشاہوں کے عہدے ہیں، یہ تو سارے اللہ کے محتاج ہیں. ہم اس وقت پتہ ہے کس سے کنیکٹ ہیں؟ ڈائریکٹلی اس رب سے کنیکٹ. شاہوں کا بادشاہ ہے جو بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن ہم نے اس کو چھوٹی نظروں سے دیکھا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کرنے پہ آئے تو اسے بھائی کون روک سکتا ہے کرنے سے نہیں روک سکتا نا. تو اینی ہاؤ ہاں جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. ہماری ہم اگر میں مانگوں اللہ سے کہ مجھے ایک چیز دے دے جو کل کو آج میرے لیے اچھی ہے لیکن کل کو میرے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ وہ آج میں ہی مجھے نہ دے تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ تو اللہ کی دور اندیشی ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے. تو اس پہ بھی مجھے پراؤڈ ہونا چاہیے. تو ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجتیں، اپنی کمی کوتاہیاں اللہ کے سامنے رکھنی ہے. باقی اللہ سے فیصلے نہیں کروانے. آئی مین ٹو سے کہ یہ بس کر ہی کر. اور بھائی تو آگ مانگ رہا ہے،
تو آگ میں کیسے ڈال دے تجھے اللہ تعالیٰ؟ تو اپنے لیے ایک ایسی گاڑی مانگ رہا ہے کہ جس گاڑی میں تیرا ایکسیڈنٹ ہو کے تو اپنے فیملی اور بچوں سمیت مرنے والا ہے، اور اگر اللہ وہ تجھے نہیں دے رہا، پھر یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مانگیں گے جسٹ، پھر اللہ کے ہاں البتہ اللہ سے ہدایت مانگنا اس میں نو نہیں ہے، یہ دے گا ہی دے گا۔ اللہ سے اللہ کا تعلق مانگنا، دل سے مانگو گے یہ بھی ملے گا ہی ملے گا، اس میں بھی نو نہیں ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان بن دیکھے اس رب سے جڑنے کے، اس رب کی محبت کی خواہش کرے اسی رب سے کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت دے دے، اور اللہ کہے کہ نہیں میں تو یہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ میری محبت تیرے دل کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یو نو وٹ، آپ کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو؟ تو دنیا جو اللہ رب العزت دیتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، ہمیں دنیا سے زیادہ اللہ پہ فوکس کرنا ہے کہ اللہ مجھے وہ دے جس میں تیری رضا ہو، مجھے وہ دے جس میں میں خوش رہوں، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے ملتی رہیں۔ اوکے، سو یہ دعاؤں کا کانسیپٹ بھی ایک لمبا باب تھا لیکن میں نے اسے شارٹلی آپ کو کلیئر کروا دیا۔ تو چلو اب مانگتے ہیں اللہ سے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اسی وقت ہماری دعا سن رہا ہے، ہم کریں گے بعد میں، پہنچ پہلے گئی، اب فیصلے اس نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں سچ کہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے دنیا نہیں مانگ سکتا کیونکہ مجھے دنیا مانگنی نہیں آتی۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین۔ اے وہ رب جو تمام انسانوں پر مہربان ہے، اے وہ رب جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اے وہ رب جس کی ذات بھی حقیقی ذات، جس کی صفات بھی حقیقی صفات، اے وہ رب جس کا کوئی ہم سفر نہیں، اے وہ رب جسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اے وہ رب جو کسی کی مدد لے نہیں سکتا، اے وہ رب جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اے وہ رب جو اپنی قدرتوں اور عظمتوں میں بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے، بہت پاک ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی سانسیں ہماری زندگیوں میں بچی ہیں، جتنے بھی دن بچے ہیں، اللہ ان کو آپ کی فرما برداری میں گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے مخالف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر اگر غفلتوں کا غلاف چڑھ چکا ہے تو اے اللہ اسے تو اتارنے پر قادر ہے۔ اے اللہ اگر ہمارے دل اندھیروں کے حوالے ہو چکے ہیں تو ان اندھیروں کو تو روشن کرنے پہ قادر ہے۔ اے اللہ اگر ہم تیری نافرمانیوں میں بہت آگے جا رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں، بہت آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور تجھے بھول رہے ہیں، تو اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیشانی سے پکڑ کر ہمارا رخ موڑ دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی عبادتوں کی توفیق دے دے، ہمیں اپنی محبتوں کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی دوستی کا احساس عطا فرما، ہمیں اپنے ہونے کا احساس عطا فرما، ہمیں اپنے دیکھنے کا یقین عطا فرما، ہمیں اپنے سننے کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ تو ساتھ ہے، جگہ جگہ تو نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو، آپ ہمارے ساتھ ہو۔ اے اللہ اس بات کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنی بھی غفلتیں ہوئیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئیں، جان بوجھ کے کی، غلطی سے کی، کسی کی وجہ سے کی، تنہائیوں میں کی، لوگوں کے سامنے کی، دل جذبات کو ملا کر کی، یا سمجھ نہیں آئی اور ہو گئی، یا رب کریم سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دل سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اگر یہ توبہ سچی نہیں تو اللہ سچی توبہ کی توفیق چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہماری غفلتوں کو دور کر دے، اور اے اللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کے بچی کچی زندگی اپنی عبادات کی توفیق دے دے۔ یا رب، یا رب جتنے بھی لوگ تیری رضا کی خاطر تیرے لیے آئے، تیری بات کو سنا، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے اجر عطا فرما۔ اگر ان کو دنیا چاہیے تو اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو دنیا عطا فرما۔ اگر اے اللہ ان کے دل آخرت کی کھیتی کے طلبگار ہے تو اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اگر یہ لوگ کسی مسئلوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، ذہنی آزمائشوں میں جکڑے ہوئے ہیں تو اے اللہ تو ان کی تمام کیفیتوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ تو ان کا رب تھا، تو ان کا رب ہے، اور تو ہی ان کا رب رہے گا، چاہے ہم انکار کریں، چاہے ہم اس کو انسنا کر دیں، چاہے ہم مان لیں۔ اے رب کریم ہمیں اس بات پر راضی ہونے کی توفیق دے دے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اے رب کریم ہمیں وہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو عبادتیں آپ تک بندے کو لے آتی ہیں۔ اے اللہ آج تک کی غفلتوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو اسلام پہ زندہ کر دے،
ان پہ اسلام ان کو اسلام پہ زندہ رکھ، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ پھر وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان کی حالتوں میں گئے ہیں تو اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو اس دنیا سے جانے والے آج کل ابھی کچھ دیر بعد، اے اللہ ان کو جانے سے پہلے اگر وہ بغیر ایمان کے تو ایمان کی دولت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اگر وہ گناہوں میں ہے اور مرنے والے ہیں اور اپنی موت سے غافل ہیں تو اے اللہ موت کی کشمکش، موت کی یاد ان کے دلوں میں تازہ فرما کر انہیں ان گناہوں سے نکال دے۔ یا رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیک حاجتوں کو قبول فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو رزق اپنے خزانے سے وافر مقدار میں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جس وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ ان کی پریشانی، ان کی یہ حاجت اور ان کے یہ برے حالات ان کو تجھ تک پہنچا دے، ملا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ آمین سو آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کنگریچولیشن، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آپ اللہ رب العزت آپ کے جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں نازل فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملتے ہیں۔ اپنی عبادات کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ نے عبادتیں کی ہیں تو شکر کر لیجئے گا، اور اگر آپ سے سکپ ہو گئی ہیں تو فوراً سے پہلے، سونے سے پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں قضا کریں، اس کے فرائض صرف، اور گناہ ہوئے ہیں آج جو بھی آپ سے گناہ ہوئے ہیں، چلے غلطی ہوئی ہے، بد نظری ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے، تھوڑا سا اسے مائنڈ میں لا کے بس ایک دفعہ کہہ دیں کہ اللہ معاف کر دے، کل نہیں کروں گا۔ اور الحمدللہ کل کا جو ٹاسک میں نے دیا تھا وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہوگا، کہ ایک دن ایسا گزار کے دیکھو کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، ایک دن ایسا گزار کے دیکھو کہ جس میں آپ وہ گناہ جو ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو وہ نہ ہو، پھر دیکھو رات کو سونے سے پہلے آپ کو کیسا سکون ملتا ہے، کیسا پراؤڈ ہوتا ہے، کیسی ایمانی کیفیتیں آپ کو گھیرتی ہیں۔ تو اگر نہیں کیا اس کو کل سے کرو، پھر سے کرو، انشاءاللہ یہ زندگی کا سفر ایسے ہی گزرے گا، اور عنقریب ہم اپنے رب سے ملاقات کو چلے جائیں گے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون کو محض آم، لوگوں کے جنازوں پہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب میری کوئی سوچ نہیں تھی، ایک وقت ایسا تھا جب میرا دل کسی سے نہیں جڑا تھا، ایک وقت ایسا تھا جب میرا نام و نشان ہی نہیں تھا، ایک وقت ایسا تھا جو دنیا میں آج اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، پا رہا ہوں، یہ بالکل نہیں تھی، یہ اوجھل تھی، میں اس سے انجان تھا۔ تو جب انجان تھا تو ٹینشن ہی نہیں تھی۔ آج جیسے آخرت انجان ہے، آج جیسے آخرت نظر نہیں آ رہی، تو اس کی ٹینشن نہیں لیتے ہم حالانکہ وہ حقیقت ہے، اس کی تو لینی چاہیے ٹینشن۔ تو ان للہ ہم پھر اسی کی طرف سے آئے، اسی نے ہمیں بنایا، اسی نے ہمیں شعور دیا، نام سکھائے، دنیا بتائی، رشتے دیے، ناطے دیے، بہت کچھ دیا۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور پھر کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد، تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ ایسا رب ہے، اس کا اور میرا تعلق ایسا گہرا ہے کہ میں مر کے بھی اس سے اپنا آپ نہیں چھڑا سکتا، میں فنا ہو کر بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ رب جس سے بھاگا ہی نہیں جا سکتا، وہ رب جس سے غائب ہی نہیں ہوا جا سکتا، وہ رب جس سے دوڑا نہیں جا سکتا، وہ رب جو بھول سے پاک ہے، وہ مجھے بھول بھی نہیں سکتا کہ میں آج مر جاؤں تو کروڑوں سال بعد جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھانے کی کرے تو اللہ کو میں یاد ہی نہ ہوں اور میں اٹھوں ہی نہ۔ تو ایسے رب سے پھر بھاگنے کا تصور محض ایک ڈپریشن ہی ہے، ایسے رب سے پھر چھپنے کا تصور محض ایک انزائٹی ہی ہے، ایسے رب کو پھر اگنور کرنے کا خیال محض ایک بیوقوفی اور حماقت ہی ہے۔ تو بھائی وہ رب جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، شعور دیا، اور وہ آپ کے ساتھ ہے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین، بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نہ رہی تو ٹھیک ہے، جس کے تھے اس کے پاس چلے گئے، کیا مسئلہ ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔